شرائط ہدایات اور انتباہ بیسود، تحریک انصاف مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکام۔ 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، 10 بجے تک جاری رہا۔ جلسہ گاہ کے قریب شرکاء کا اسلام آباد پولیس پر پتھراؤ۔ 26 نمبر چنگی پر روکا گیا تو پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ شروع کر دیا۔ ایس ایس پی سیف سٹی شعیب خان سمیت متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ پی ٹی آئی کا ریکارڈ رہا ہے یہ پرامن نہیں رہ سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے جلسہ ناکام ہو گیا اس لیے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے جلسہ روٹ کی بھی خلاف ورزی کی۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آ چکا، منتظمین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جلسے کے شرکاء کا پولیس پر پتھراؤ، وفاقی وزیر داخلہ نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ زخمی اہلکاروں کے بہترین علاج کی ہدایت، وزیر داخلہ کا زخمی ایس ایس پی شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی، کہا زخمی اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولت فراہم کی جائے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس میں رابطہ، جلسہ گاہ خالی کرانے کی حکمت عملی پر غور، انتظامیہ کی جانب سے جلسہ منتظمین کو بھی پیغام بھیجے گئے۔ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے آج انقلاب برپا کرنا تھا وہ کہاں چلے گئے، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اتنا شور و غل کے بعد کھودا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تحریک انصاف کے جلسے پر طنز، کہا عوام کا سمندر اور انقلاب لانے والے لاکھوں لوگ کہاں چلے گئے۔ اتنے شور شرابے کے بعد کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ بولے پی ٹی آئی کی قیادت باہر نکلی، نہ کارکنوں کو نکال سکی۔ پی ٹی آئی اگر جلسہ کر کے این آر او لینا چاہتی ہے تو یہ نہیں ہوگا، احتساب ہو کر رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جلسہ منسوخی کا ریٹ تو 5000 روپے تھا، آنے کے ریٹ کا پتہ نہیں۔ جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے، کوئی رونا دھونا نہیں چلے گا۔ اس سے زیادہ چھوٹ اور کیا ہوگی کہ اشتہاری بھی دن دناتے پھر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے جلسی کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں، سزا تو ملے گی۔ ریاست کے خلاف منصوبہ بندی کر کے حملہ کرنے کی کوئی معافی نہیں۔ آہستہ آہستہ جو اس کا اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی خود اس کی اڈاپشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ سامنے دے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں ان کو سیاسی اڈاپشن کی ہوئی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے عمران خان یہودیوں کا کہ پاکستان کے اوپر تسلط قائم کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی پروجیکٹ ہے، اصلی چہرہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے لندن میں یہودی کے لیے مہم چلائی تھی۔ اسرائیل خود بانی پی ٹی آئی کے سیاسی اڈاپٹیشن کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کا تشخص بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ اسرائیل بدترین قتل عام کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی کھل کر مذمت نہیں کرتا اور صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے فالوورز کو ذہنی طور پر کنٹرول کر رہا ہے، وہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کو اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار دیا۔ کہا اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی۔ انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی، حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئیں۔ نواز شریف کو ہٹانے کی کہانی اسرائیلی اخبار کے مضمون کو پڑھ کر سمجھ آ جاتی ہے۔ پاکستانیوں کو فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل کے سیاسی برانڈ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ٹھوس حقائق کے بعد پی ٹی آئی کو جلسیوں کی نہیں، ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری بھی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ سینیٹر شہری رحمان بھی ہمراہ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے پی پی قیادت کی ہدایت پر ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز بھی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت کا آئندہ ہفتے اسلام آباد میں اجلاس ہوگا۔ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ نے کہا مذاکرات معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے محسن نقوی اور عطا تارڑ منصورہ آئیں گے۔
محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے پچھلے سال 368 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس، اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے جاگیرداروں نے مل کر 3-4 ارب روپے جمع کرایا، اور پھر کہتے ہیں ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے اگر بجلی کی قیمت کم کریں گے؟ جاگیرداروں سے پر ٹیکس لگاؤ۔ ملک پر مسلط طبقے کی بڑی بڑی جاگیریں جن پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے، مسائل کے حل کے لیے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک طاقتور دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا پانی، بجلی، گیس اور پیٹرول حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہی نہیں، جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کراچی کے عوام کو لسانیت و عصبیت کی سیاست میں جھونکا گیا۔ جماعت اسلامی نے تمام لسانی اکائیوں کو اکٹھا کیا اور عوامی ایشوز پر آواز بلند کی ہے۔ عوام جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم کا حصہ بنے۔ موجودہ سیاسی حالات، ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر فیصل وابڈہ سے ہوں گے اہم سوالات۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک اور رؤوف کلاسرا پیش کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے ARY نیوز کی خصوصی نشریات آج رات 10 بجے وسیم بادامی کے ساتھ۔ اداروں کی بڑی کامیابی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا۔ FIA کے مطابق انسانی اسمگلر شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر لوٹنے میں ملوث تھے۔ گروہ جعلی دستاویزات کی تیاری میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنا پرنٹنگ پریس تھا جس میں جعلی تعلیمی اسناد، جعلی بینک سٹیٹمنٹ، وزارتی سفارشات بناتے تھے۔ مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لینے والے افراد بھی اس گروہ سے معاونت لیتے رہے۔ گرفتار نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروہوں سے رابطے کا انکشاف، مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے بھی ملوث ہیں۔ دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بھی بے نقاب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور FIA لاہور کو شاباش، کہا انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ افغان علاقے فلسطین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان کی جانب سے فائرنگ 7 ستمبر کی صبح کی گئی۔ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کو بھاری نقصان کی اطلاعات۔ 8 افغان طالبان ہلاک، 16 زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل۔ یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس کو راکھ کر ڈھیر بنا دیا۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ پاک بحریہ کی بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بوس ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے یوم بحریہ کی تقریبات کا آغاز پاکستان نیوی کی مسجدوں میں سلامتی کی دعاؤں سے ہوا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کامیابی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یہ دن ہمارے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ خطے میں مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یوم بحریہ پر خصوصی ویڈیو ہر لہجہ تیار جاری کر دی گئی۔ یوم بحریہ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کی غیر متزلزل لگن اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم بحریہ پر بہادر سمندری محافظوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت، کہا پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یوم بحریہ پر نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، کہا شہدا کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا یوم بحریہ پر پاک نیوی کے شہدا کو خراج عقیدت۔
نیول ڈاک یارڈ میں منعقد تقریب میں یادگار شہداء پر حاضری دی. کہا نیوی کے شہداء غازیوں کی بدولت ہمارے سمندر اور سمندری وسائل محفوظ ہیں. مضبوط، باہمت، جذبہ ایمان سے بھرپور پاک بحریہ ملک کا عظیم سرمایہ ہے. پولیو کی مہم کا آغاز کیا ہے. ہماری یہ مہم قابل ٹیم کی نگرانی میں لانچ ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت یہ جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتھے پر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم نے ملک میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا. بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا گیا. کل سے 7 روزہ پولیو مہم چلائی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، قابل ٹیم کی نگرانی میں انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے. مجھے امید ہے پولیو کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا. وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر اس مہم کو مؤثر بنائیں گی. یقین ہے اجتماعی کوششوں سے وطن کو پولیو سے پاک کریں گے. انسداد پولیو مہم کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے بھی مشکور ہیں. قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خواندگی کا اہم کردار ہے. صدر مملکت آصف زرداری کا عالمی یوم خواندگی پر پیغام. کہا، آج ہم ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں. خواندگی میں اضافے کے لیے بے نظیر تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، تعلیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. تعلیم اور خواندگی ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. بدین کے علاقے ماتلی میں پولیس پر دھاوا بولنے پر مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج. ایس ایس پی کا کہنا ہے مظاہرین نے پتھراؤ کیا، پولیس موبائل کو نقصان پہنچایا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مجبوراً لاٹھی چارج کیا گیا. بھارت سے جنگ کا کوئی امکان نہیں. بھارتی وزیر دفاع کے بنگلہ دیش کی سرحد پر فوج کو تیار رہنے کے بیان پر بنگلہ دیشی عبوری وزیر خارجہ کا رد عمل. توحید حسین بولے کہ اس طرح کے بیان سے پریشانی سے زیادہ حیرت ہوئی ہے. اس معاملے پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے. بھارتی وزیر دفاع نے جوائنٹ کمانڈرز کی تقریب سے خطاب میں فوج کو بنگلہ دیش کی سرحد پر غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی. بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں. لفظوں کے کھیل میں پاکستان پھر بازی لے گیا. کولمبو میں 16 سال کے افغان سلمان ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن بن گئے. افغان نے 23 میں سے 19 گیمز میں حریفوں کو زیر کیا. پاکستان ریکارڈ 5واں ٹائٹل جیتنے والا پہلا ملک بن گیا. چیمپئن شپ میں 138 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کے 4 مریض صحتیاب ہو گئے. ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت نے بھجوائی ہے. مریضوں کا تعلق مردان، پشاور اور اکزئی، نوشہرہ سے تھا. ایم پاکس کے 3 کیسز ایئرپورٹ اور 1 کمیونٹی سے رپورٹ ہوا تھا. جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے گاؤں کڑی کوٹ میں دھماکہ. گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. 1 شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے. گاڑی تباہ ہو گئی. بدین کے علاقے ماتلی میں پولیس پر دھاوا بولنے پر مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج. ایس ایس پی کا کہنا ہے مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور پولیس موبائل کو نقصان پہنچایا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مجبوراً لاٹھی چارج کیا. اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید. فلسطینی حکام کے مطابق سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مرسی اہل خانہ سمیت حملے میں شہید ہوئے. مغربی کنارے میں ترک نیاد امریکی سماجی کارکن پر حملے پر ترک صدر کی مذمت. کہا، اسرائیل کے تکبر اور دہشت گردی کو صرف اسلامی ممالک کے اتحاد سے روکا جا سکتا ہے. لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ. نتن یاہو ناکام ہو گئے. یہ حکومت ہمارے لیے باعث شرم ہے. فوری جنگ بندی کی جائے. اسرائیل میں حکومت کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ. 7.5 لاکھ افراد نے شرکت کی. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں. پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. سر جنگ کے بعد آج بین الاقوامی نظام خطرے میں ہے. امریکی اور برطانوی خفیہ اداروں کے سربراہان کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ.
CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس اور MI6 کے سربراہ رچرڈ مور کا فائنینشیل ٹائمز میں مشترکہ مضمون لکھا، ہم نے فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کی ہے۔ مضمون میں روس یوکرین تنازع، چین کے ساتھ معاملات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایشیا میں رواں سال کا سب سے طاقتور طوفان یاگی چین کے بعد ویتنام سے ٹکرا گیا، 4 افراد ہلاک۔ دارالحکومت ہنوئی میں موسلادھار بارش سے مختلف علاقے زیر آب آ گئے، تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور ملائیشیا کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور احمد ندیم نے گول کیے۔ قومی ٹیم اپنے دوسرے میچ میں کل کوریا سے مقابلہ کرے گی۔ چیلنجر ٹور اسکواش میں پاکستان کے نورزمان کو شکست، فائنل میں بھارتی حریف بازی لے گئے۔ ویلون کی فتح کا اسکور 11-5، 11-6 اور 11-9 رہا۔ پیرس کے پاکستانی سفارت خانے میں برونز میڈلسٹ حیدر علی کے اعزاز میں تقریب۔ گولڈن بوائے ارشد ندیم نے قومی ہیرو کو مبارکباد دی۔ ایمبیسی پہنچنے پر پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے گلدستہ پیش کیا۔ فینس نے ایتھلیٹ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ پیرس پیرالمپکس اختتامی مراحل میں داخل، برازیل کی ایتھلیٹ سورس نے ویمنز 400 میٹر ریس میں طلائی تمغہ جیت لیا۔ مین 100 میٹر ریس میں آسٹریلیا کی جیمز کامیاب۔ خواتین جیولن مقابلے میں ازبکستان کی قربانووا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ برطانیہ کے فنلے گرام سائیکلنگ میں گولڈ میڈل لے اڑے۔ انگلش آل راؤنڈر معین علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہا کافی کرکٹ کھیل لی، اب وقت نئی نسل کا ہے، اپنے حصے کا کام کر دیا۔ معین علی نے 68 ٹیسٹ، 138 ون ڈے اور 92 T20 میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ ہوم کراؤڈ کے سامنے امریکی کھلاڑی کے خواب چکنا-چور۔ بیلاروس کی ارینا سابالینکا نے پہلی مرتبہ US اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں عالمی نمبر 2 نے جیسیکا پیگولا کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ سابالینکا نے تیسرا گرینڈ سلیم اپنے نام کیا۔ طاقتور سمندری طوفان یاگی نے ویتنام میں تباہی مچا دی، 14 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت ہنوئی سمیت متعدد شہروں میں طوفانی بارشیں، 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے درخت اور سائن بورڈ گر گئے، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مشرق اور مغربی موسیقی کا حسین امتزاج، برلن میں پاکستانی سفارت خانے کی محفل میں جرمن موسیقار نے پاکستانی لوک گیتوں کی دھنیں بجا کر سب کو حیران کر دیا۔ تقریب میں ٹرک آرٹ پر مبنی فن پاروں کی نمائش بھی توجہ کا مرکز بنی۔ اور خواب سے تعبیر تک، فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کی سوانح حیات، مشہور ترک ڈرامہ سیریز سلطان محمد فاتح کے سیزن 2 کا پرومو آ گیا۔ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرنے والے عظیم مجاہد کی داستان پر مبنی تاریخی سیریز ہر منگل کی شب نشر کی جاتی ہے۔ کچھ کی معروف جوڑی دیپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ کے گھر بیٹی کی پیدائش، سوشل میڈیا پر مداحوں کی مبارکباد۔ رنویر اور دیپیکا پڈوکون کی شادی 2018 میں اٹلی میں ہوئی تھی۔ اور موسیقی میں نئے تجربات کرنے والی بھارتی گلوکارہ آشا بھوسلے 91 برس کی ہو گئیں۔ 12,000 سے زائد گانے ریکارڈ کرائے، 1,000 سے زیادہ فلموں کے لیے آواز کا جادو جگایا۔